تو بس آپ کی اجازت سے میں بس ابتدائی کلام میں جی اتنا جی، عرض کر رہا ہوں کہ ارشاد. بڑی عجیب سی بات لگتی ہے یہ کہنے میں، لیکن ہم ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں شاہد خان آفریدی کو تو سب جانتے ہیں، مگر شبیر حسن خان آفریدی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے. بہت عمدہ، اور بہت. تو خود جوش صاحب نے کہا کہ ہم اب یہ کوئی میرے خیال میں ان کی جو تحریر ہے ان کی آخری کتاب میں اس میں ذکر ہے اس کا کہ 70 کی دہائی کے آخر میں انہوں نے ایک جملہ یہ لکھا کہ ہم شمر و ابن زیاد کے دور میں زندہ ہیں. ہاں. تو ایک وجہ شاید خان آفریدی کو جاننے اور شبیر حسن خان آفریدی کو نہ جاننے کی اس دور کا یہ بھی ہے، اس میں ہم زندہ ہیں. اور ابھی یہ لگتا ہے کہ شاید 70 کی دہائی کے جو آخری سال تھے ان دنوں میں جو کیفیت تھی انسانوں کی، سوچنے والے انسانوں کی اور ان لوگوں کی جو تھوڑا سا آزادی میں بلیو کرتے تھے اور اپنا ہوش تو نہیں گنوانا چاہتے تھے، لیکن ان کے اندر وہ جوش اور جذبہ ابھی مرا نہیں تھا کہ جس میں وہ جو بھی ہوتا ہے اس سے انڈیفرنٹ رہیں اور ایپیتھیٹک رہیں. تو وہ لوگ بہت دکھ میں تھے اس زمانے میں، جس زمانے میں انہوں نے یہ جملہ کہا. تو لگتا ہے کہ اب بھی تقریباً یہ جملہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا ہی ویلڈ ہے جو انہوں نے 70 کی دہائی میں کہا. تو میری بات میں تو خیر بہت شروع سے بچپن سے ہی ان کو پڑھنے کا موقع ملا. بہت شروع میں ہی اپنے والد صاحب کی وجہ سے انہوں نے ایک کتاب لا کے دی، اس میں کچھ اشعار ان کے تھے. تو لگا کہ اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ ہر دن ایک نئی محبت ہو جاتی تھی کسی نہ کسی سے. تو وہ لگا کہ یہ محبتوں کے شاعر ہیں. لیکن بعد میں یہ سمجھ آنا شروع ہوا کہ ان کا محبتوں کا تصور بہت الگ ہے. وہ انسان کو مہذب انسان کے طور پر دیکھتے ہی تب ہیں جب وہ محبت کرنے والا انسان ہے. اور ان کو پڑھتے پڑھتے ایسے لگنے لگا کہ وہ شمر اور ابن زیاد اور یزید یہ سب انسانوں کو انسان کے طور پر نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کے رویوں پر اعتراض تھا. اور جس کی وجہ سے وہ ان کو لگتا تھا کہ انہوں نے اپنے رویوں سے اپنے آپ کو انسانی سطح سے گرا لیا ہے. یعنی ان کی پرسنل کوئی اینیموسٹی ان کیریکٹرز کے ساتھ بھی نہیں تھی، اور اس لیے وہ شاید اپنے آپ کو جمالیاتی طور پر محسوس کرتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سطح انسانیت سے نیچے گرا لیا. اس لیے شاید وہ ان کو استعارے کے طور پر استعمال کرتے تھے. تو اور وہ جمالیات سے انسانی رویوں کی بدصورتی کو لگتا ہے جیسے بدل دینا چاہتے تھے، اور ایتھکس سے بہت آگے یعنی ایستھیٹکس کی دنیا میں زندہ تھے. اور وہ ایستھیٹکس چاہے ظاہری حسن کی صورت میں ہوں وہ اس کے بھی عاشق ہیں، اور وہ زبان و بیان یا معاشرت و تہذیب کا حسن ہو تو وہ اس کو بھی اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. کہ یادوں کی بارات جب پڑھنے کا موقع ملا، وہ صاحب زہرے کے بیچ میں سے کچھ صفحات اس کے ختم کر دیے گئے تھے، تو مجھے یہ لگا کہ یہ یادوں کی بارات جس دلہن کو بیانے نکلی ہے وہ کسی مذہب یا کسی جینڈر یا کسی مخصوص سوشل کلاس سے اس کا تعلق نہیں ہے اس دلہن کا، بلکہ اس کی واحد شرط اس کا حسین ہونا ہے. یہ تو ان کی کیفیت تھی انسان کا حسن اور اس کی جو جمالیات ہیں، یہ بہت ابھر کے سامنے آئی اس کتاب سے ایک عام پڑھنے والے انسان کی. اور ابھی انہوں نے جو کتاب لکھی اس کی ابتدا میں انہوں نے ایک شعر لکھا ہے کہ دل کا طوفان دماغ تک پہنچا، اندھیرا چراغ تک پہنچا. ذرا مکرر پڑھیے یہ شعر، دوبارہ سنائیے. دل کا طوفان دماغ تک پہنچا. واہ. چپ اندھیرا چراغ تک پہنچا. یعنی یہ عجب کیفیت ہے. عام طور پر تو آپ اندھیرے میں چراغ لے کر جاتے ہیں، لیکن یہ جو کیفیت ہے جہاں چپ اندھیرا چراغ تک پہنچا تو بڑی کمال بات ہے. اور بس ایسا طوفان یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی برپا ہے کہ اب یہ لگتا ہے کہ اندھیرا جو ہے نا وہ چراغ کو ڈھونڈنے جائے گا. چراغ نہیں آئے گا، اندھیرے کو ڈھونڈنا ہے چراغ کو. اور اس کے لیے جوش سے
ہوش تک کا سفر کرنا پڑے گا، پھر ہی یہ شاید ہم اس کو زاد راہ کے طور پر استعمال کر سکیں. اس لیے ہم نے آج جو سرنامہ کلام آپ کے لیے سجیسٹ کیا وہ جوش سے ہوش تک کا تھا. بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے. کلام جوش اور حیات جوش، بس یہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں چیزیں مل کر ہمیں ہوش میں لا سکتی ہیں. اگر ہم آپ سے حضرت احمد جاوید قبلہ کے سامنے اپنا یہ سوال رکھیں کہ حضور ہمیں اس جوش سے ملوائیے جو ہمیں ہوش میں لے آئے، جناب ہم آپ سے درخواست کیا کہنے، مطلب آپ نے تو آرام سے کہہ دیا، ہم پر آیا ہے بہت بڑا بوجھ. تو وہ بہرحال، لیکن یہ کہ بہت خوبصورت تعارف کروایا ڈاکٹر صاحب نے، اور جوش کی شاعری کا بھی اور ان کی فکر کا بھی جو ایسنس ہے وہ بیان کر دیا. وہ جمال اور تلاش جمال ہے. تو اور جوش کو مطلب جوش کے جو پوئٹکس ہیں ان میں اگر ہم جمال کی حیثیت دیکھیں، کیونکہ ان کا ایک لقب شاعر جمال کا بھی ہے، شاعر شباب، شاعر جمال، شاعر انقلاب، شاعر فطرت. تو وہ مطلب اس میں افسوس کہ جوش کی شاعری کا اس پہلو سے مطالعہ نہیں کیا جا سکا جس کی طرف ڈاکٹر معدت رانا نے اشارہ کیا ہے. تو وہ وہیں سے انشاءاللہ شروع کریں گے. تو بس کچھ تمہیدی باتیں کر دیں تاکہ ایک وہ تناظر بن جائے. جوش ملیح آبادی کئی پہلوؤں سے منفرد ہیں. مطلب عموماً شعراء میں انفرادیت کی ایک آدھ وجہ ہوتی ہے اچھے شاعروں میں، لیکن جوش کے یہاں انفرادیت کے اسباب ایک سے زیادہ ہیں. تو کسی بھی شاعر کو دیکھنے کا یا کسی بڑے اور اہم شاعر کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس کے تخلیقی جو اس کا نیریٹو ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا جو تصور فن ہوتا ہے، اس کی روشنی میں اسے دیکھے، دوسرے معیارات پر نہ پرکھے. اور تیسرے وہ مطلب اس کے ساتھ ہی یہ ضروری ہے کہ جس زبان میں اس نے شاعری کی ہے اس زبان کو کچھ دیا بھی ہے. تو کیونکہ زبان جو ہے وہ ذہن سے زیادہ مکمل ہے. زبان کی حیثیت جو ہے وہاں وجود اور شعور آئیڈینٹیکل ہو جاتے ہیں. تو جس آدمی کو لفظ پر قدرت ہے تو اس آدمی کو اپنے نفس پر لازماً قدرت ہوگی، کیونکہ نفس پر قابو پانا آسان ہے لفظ پر تصرف کرنے کے مقابلے میں. تو جوش کی ایک انفرادیت ان کی زبان کے حوالے سے بھی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کا تصور انسان جو ہے جس کی طرف ڈاکٹر معدت صاحب نے اشارہ کیا، وہ تصور انسان اپنے زمانے میں منفرد ہے، اور اس کی انفرادیت کی تعمیر میں جوش کی فکری صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کی تخلیقی قوتیں بھی شریک رہی ہیں. تو یہ دوسرا نقطہ ہے. اگر کسی شاعر کو آپ بڑا مان کے اس کا مطالعہ کرنے لگیں تو وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ میرا تصور انسان کیا ہے، میرا تصور جمال کیا ہے، اور میرا تصور خیر کیا ہے. تو جوش جو ہیں بڑے شاعروں سے کیے جانے والے ان لازمی سوالات کا بہت آسانی سے سامنا بھی کر سکتے ہیں اور ان کے جوابات بھی فراہم کر دیتے ہیں، ایسے جوابات جو ان کے تبعزاد ہیں، مطلب انہی نے دیے ہیں. تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ ان کا کلام ہے، بہت زیادہ،
اگر اس پہ ہم جوش کی شاعری کا مجموعی جائزہ لینے چلیں تو 10-12 نشستیں درکار ہیں کم از کم. تو اب یہ گھنٹے ڈیڑھ میں جو باتیں ہو سکتی ہیں اس کو یہی ڈاکٹر صاحب کے بنائے ہوئے روڈ میپ پہ چلتے ہوئے ہم جیسے اختتام کو پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ جوش سے ہوش تک. یہ جوش کی مطلب یہ مجھے حیرت ہوئی، واقعی حیرت ہوئی کہ جوش کے پورے سفر کو اس عنوان میں سمیٹ لیا گیا ہے، اور تعجب ہے کہ یہ سوجھا نہیں کسی کو کہ جوش اس لحاظ سے بہت منفرد ہیں کہ انہوں نے پیشن کو اور نظریے کو گویا ایک دوسرے کے لیے دو نہیں رہنے دیا. یعنی انہوں نے جو بھی نظریہ اختیار کیا، ان کی جو بھی فکر تھی، یعنی اپنے شعور کے مرکز کو ہی اپنے وجود کی طاقت بنایا. تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے نظریے کو پیشنیٹ کر کے دکھایا. دوسرا یہ کہ ان کا کوئی بھی جذبات سے بھرا ہوا اظہار بھی، وہ چاہے غصہ ہو، چاہے وہ ایک طرح کا جو اراس ہوتا ہے وہ ہو، کوئی بھی اظہار ان کے فکر کے دائرے سے باہر نہیں ہے، ان کی فکر سے متصادم نہیں ہے. اور یہ کام کسی شاعر کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اپنے بنیادی تصور وجود کو اپنی شاعری کے ایک ایک مضمون میں نبھا کے دکھائے. یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. مشکل کیا، قریب ناممکن کام ہے، کیونکہ آدمی کے جذبات میں جیسے وہ ایک آٹومیشن سی ہوتی ہے، وہ جذبہ بنتے ہوئے وہ آدمی کے ذہن سے اوجھل ہوتا ہے، اس کے اختیار سے باہر ہوتا ہے. تو ایک ایسی چیز جس کے بننے کا عمل ذہن کو بے خبر اور اختیار کو جو ہے مجبور کر کے ہوتا ہو، اختیار سے باہر ہو کر ہوتا ہو، اسے اپنے اپنی فکر یا اپنے بنیادی تصورات سے ہم آہنگ کر دکھانا، یہ بہت مشکل کام ہے. تو ایک انفرادیت کا پہلو ان کے یہ ہے. دوسرے یہ کہ جوش پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض کچھ پہلوؤں سے صحیح ہے کہ یہ کثرت الفاظ کے شاعر ہیں. یعنی جیسے 20ویں صدی کا سب سے بڑا مہا گرو شاعروں کا وہ ایزرا پاؤنڈ، جس نے ویسٹ لینڈ کو دنیا کی سب سے بڑی نظم بنانے میں بہت مرکزی کردار ادا کیا تھا، تو وہ شرط قرار دیتا ہے اکانومی آف ورڈز، وہ قلت الفاظ. تو جو لوگ کیا نام ہے مغربی پوئٹکس سے متاثر ہیں اور وہ اردو زبان کی خصوصیات اور اردو زبان کے لسانیاتی سانچوں سے اتنے واقف نہیں ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے، ظاہر ہے ایزرا پاؤنڈ کو پڑھنے والے کو یہ لگے گا کہ جو صاحب لفظوں کو بہت بے دردی سے بے دریغ اور ان کو معنی کی تعمیر سے بالکل لا تعلق کر کے استعمال کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی گویا جوش کی ایک انفرادیت ہے. اور وہ اگر ہمارے یہاں واقعی شاعری کی سمجھ تو کیا، ہمارا دماغ اگر معیاری آدمی کا دماغ ہوتا، ہمارے جذبات اگر مہذب جذبات ہوتے، تو ہم اس میں بہت بڑے بڑے پہلو نکال سکتے تھے. مثال کے طور پر
یہ ٹھیک ہے کہ جوش مرادفات بہت کثرت سے استعمال کرتے ہیں، وہ معمولی چیزوں کے نام جیسے گنواتے چلے جاتے ہیں، وہ اسما کو یعنی ناؤنس کو اور وربس دونوں کو وہ جیسے ایک بڑے بکسے میں بھر کے ہلاتے ہیں اور اس کو پھر جیسے کاغذ پہ الٹ دیتے ہیں۔ یہ سب ٹھیک ہے دیکھنے میں، اور فوری احساس اگر کرنا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ جوش ایسا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن کیا یہ کوئی عیب ہے؟ اب اس کا عیب اور حسن جو ہے وہ ایزرا پاؤنڈ سے نہیں پوچھا جائے گا، مطلب ہم اتنی تو خودداری ہونی چاہیے نا کہ شاعری اپنی تہذیب اپنی زبان کی پابند ہوتی ہے، اور اپنے لسانیاتی مزاج سے اگر وہ ٹکراؤ پیدا کرے گی تو وہ شاعری نہیں رہے گی۔ یا تو یہ ہے کہ میں اپنی زبان کے ذخیرے میں لفظوں کی صورت میں بھی اضافہ کروں اور کچھ نئے میننگز بھی اس میں انجیکٹ کروں تو میں بڑا آدمی ہوں، لیکن اگر صرف اتنا بھی میں رہ جاؤں کہ اپنے اظہار کو، اپنی شاعری کو اپنی زبان کے بنیادی لینگ اور پیرول میں رکھنے میں مہارت حاصل کر لوں تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ تو جن لوگوں کو اردو نہیں آتی ان کو جوش کے یہاں کثرت الفاظ کا گلہ رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں، اردو اور انگریزی کے پورے جو لنگوسٹک سسٹم ہے اس میں بالکل مختلف زبانیں ہیں، وہ جرمنک زبان ہے، ہم عربی اس میں سے ہیں، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم انگریزی کی خصوصیات جو ہوں گی اس زبان کی خصوصیات وہ اردو پر بھی لاد کر دے، اسے اردو کے لیے بھی قانون بنائیں۔ تو اس کا نتیجہ ہم نے بھگت لیا کہ جیسی شاعری ہو رہی ہے وہ نہ اردو ہے نہ انگریزی ہے اور نہ بامانی ہے نہ کیفیت رکھنے والی ہے۔ تو خیر، تو جوش جو ہیں وہ لفظوں کی آواز کو استعمال کرتے ہیں، جہاں یہ کثرت الفاظ کا مظاہرہ کرتے ہیں نا، زندگی باگیشری سارنگ دیپک سوہنی، مطلب لفظ پہ لفظ لکھے جا رہے ہیں۔ تو اس پہ یہ نہ غور کریں کہ باگیشری کیا ہے اور سارنگ اور سوہنی کیا ہے، مطلب اگر تھوڑا شوق ہو تو آپ کو یہ خوبی نظر آئے گی کہ موسیقی کی اصطلاحیں ہیں، وہ ایک اس میں آ رہی ہیں، دوسرے میں باغ کی اصطلاحیں آ رہی ہیں، لیکن یہ خیر کوئی بہت کمال کی بات نہیں ہے۔ اس میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان لفظوں کو ایک بہت پر اثر آواز میں بدلا گیا ہے یا نہیں۔ مثال کے طور پہ شاعر کا مقصود یہ ہے کہ زندگی روح جمال کی حامل ہو تو وہ زندگی ہے، اور روح جمال سے خالی ہو تو وہ زندگی کیا، وہ ڈھنگ کی موت بھی نہیں ہے۔ تو ڈھنگ کی موت مطلب مکان خالی کیا گیا ہے تو مکین کی نسبت سے وہ خالی مکان بھی پہچانا جاتا ہے۔ تو اگر روح نکل گئی ہے تو روح کے نکلنے کا استعارہ ہے موت، روح کے اور زندگی کے تصور سے لا تعلق ہو کر موت کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ یہ دکھا رہے ہیں جوش صاحب، اور پھر یہ مطلب غالباً مسدس کی فارم میں ہے۔ تو جو آدمی بھی مسدس کی فارم کو سمجھتا ہے، اس کے کہنے کے آداب کو جانتا ہے، تو وہ یہ سمجھ لے گا کہ اس میں آواز کو کہیں کہیں لفظ کے معنی پر فوقیت دی جاتی ہے، یعنی لفظ سمجھا ہوا وہ چھوٹا رہ جاتا ہے سنے ہوئے لفظ کے مقابلے میں۔
تو یہ بہت کمال کی بات ہے کہ آپ ایسے لفظ استعمال کریں، لفظ کو اس طرح استعمال کریں کہ اس کے مفاہیم معلوم نہ ہونے کے باوجود پڑھنے والے پر اس کی تاثیر میں کوئی خلل نہ پڑے۔ یہ کمال اگر کسی کو دیکھنا ہے تو وہ اس پر لازم ہے کہ جوش کو پڑھے۔ یہ کمال اور کہیں نظر نہیں آئے گا، یعنی آوازیں لفظ کا تعارف بنیں اس کے لغوی مفاہیم کے مقابلے میں، یہ بہت بڑا ٹاسک ہے، اور یہ اس میں جوش بالکل منفرد ہیں۔ مطلب ایسا بھی نہیں کہ اور لوگ بھی ہیں وہ بھی یہ کرتے رہے تو جوش ان سے آگے ہیں، نہیں، اس معاملے میں جوش اکیلے ہیں۔ تو اسی طرح ہم ان کی شاعری کے کچھ حصے کر لیتے ہیں، یعنی ہمیں کر لینے چاہیے اگر مختصر جائزہ لینا ہے، ایک طائرانہ جائزہ، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ عرض کروں کہ ایک شاعر کو ایک شاعر کو کئی میدانوں میں مرد میدان مان لیا جائے تو یہ کوئی معمولی بات تھوڑی کہ انجینئر بھی اچھا ہے، ڈاکٹر بھی اچھا ہے، پہلوان بھی اچھا ہے، مطلب یہ سب چیزیں جمع جس میں ہو جائیں وہ بہت ہی اچھا ہے۔ تو جوش اس طرح کی مثال ہیں کہ عشق کی معاملہ بندی، محبوب کے حسن کی جسمانی تفصیلات کے ساتھ، یہ جوش سے بڑھ کر کہیں نہیں ہے، اور اسی بنیاد پہ یہ شاعر شباب کہلاتے ہیں۔ تو ان کے یہاں شباب کا مطلب ہے جمالیہ، ایک یوں کہہ لیں جمال کا تموج، یعنی جمال کا بھی ایک شباب اور ایک بڑھاپا ہوتا ہے۔ تو جمال کا بڑھاپا ذہن اپریشیٹ کرتا ہے، اور حسن کا شباب جو ہے وہ جیسے جو آدمی کا نفس، آدمی کا دل یا جو بھی اس کا ریسیپٹر ہے وہ محسوس کرتا ہے، اور یہاں جمال کی تشکیل اور تعمیر میں، جمال کے تأثر میں جسم غالب ہوتا ہے، صرف جسم رہے بغیر۔ تو اس میں جوش بے نظیر ہیں، مطلب ایسی وہ ان کے یہاں جسمانی حسن کے اظہار کے طریقے بھی کئی ہیں، ایک نہیں ہے۔ کہیں وہ پوری تفصیل بتا دیں گے جیسے کیمرے سے کھینچی ہوئی ہے، اور کہیں وہ جیسے اشارہ کر دیں گے اور وہ ہزار تفصیلات پہ وہ حسن اپنے تموج اور اپنے زور کے ساتھ نظر آ جائے گا، اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ۔ جیسے ان کی بہت مشہور ایک نظم ہے، اب تو خیر خاک مشہور ہوگی، جب پڑھتے تھے لوگ شاعری تو یہ نظم بہت مشہور تھی، فتنہ خانقاہ۔ تو اس میں دکھائے کہ ایک دوشیزہ ہے، وہ خانقاہ میں کوئی منت وغیرہ ماننے آئی، تعویذ وغیرہ لینے آئی ہوگی۔ تو خانقاہ جو ہے وہ وہاں ایک بزرگ کا مزار بھی ہے، تو وہ وہاں شاید منت ماننے آئی۔ تو اب دیکھیں منظر کیا کھینچ رہے ہیں، تو اس نے فاتحہ پڑھ لی، منت مان لی، اب اسے جانا ہے واپس۔ اب دیکھیے شعر کیا ہے، یہ 100 شعروں میں جو بات نہیں بیان ہو سکتی تھی وہ ان 2 مصروں میں آ گئی کہ پڑھتے ہی فاتحہ جو وہ ایک سمت مڑ گئی، پڑھتے ہی فاتحہ جو وہ ایک سمت مڑ گئی، ایک پیر کے تو ہاتھ سے تسبیح گر گئی، نہیں کیا میں غلط پڑھ گیا، وہ پڑھتے ہی فاتحہ جو وہ ایک سمت پھر گئی، ایک پیر کے تو ہاتھ سے تسبیح گر گئی۔ یہ جو پیر کے ہاتھ سے تسبیح گرنا جو ہے وہ جمال بدنی کی انتہا کی طرف اشارہ کر رہا ہے، مطلب اس سے بڑھ کے تندیے جمال
کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا، اس کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، اور بظاہر کوئی تفصیل نہیں ہے۔ تو ایک یہ کہ جوش نے شخصیت کی میں بات نہیں کر رہا، جوش کی شاعری میں حسن میں ایک روحانی شادابی بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ بہت زیادہ جیسے بلحوثانہ شاعری بھی ان کی ہے، اس میں بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جمال جسمانی کی پوری قدر و قیمت جانتے ہوئے اس کو ایک روحانی پیرائے میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت اب کیا کہیں، اب آج کل تو ہر چیز مشکل ہے، وہ جو ہے یہ جیسے سینسوس حد کو پہنچی ہوئی بات کو روحانی اور تہذیبی بنا دینا، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ جوش کے یہاں جا بجا نظر آتا ہے۔ جن باتوں پہ انہیں شاعر شباب کہا جاتا ہے، اس کی ظاہر بہت مثالیں ہیں، تو وہ آپ جہاں جہاں بھی دیکھیں گے تو آپ کو گراوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ جیسے بالکل سامنے کی ایک کسوٹی ہے کہ میں جسمانی حسن کو اپریشیٹ کر رہا ہوں اور انسانی جسمانی حسن کو اپریشیٹ کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی پستی اور گراوٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اسی طرح ان کا ایک اور لقب ہے شاعر انقلاب۔ اس میں یہ پیچیدہ شاعر ہیں، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ مطلب اپنے زمانے میں یہ سمجھے جاتے تھے کہ جیسے وہ کیا نام ہے کامریڈ ٹائپ کا تصور انقلاب ہے، یہ اس کے حامی ہیں۔ بالکل ایسا نہیں۔ ان کا تصور انقلاب 2-3 بنیادوں پر جیسے استوار تھا۔ ایک بنیاد تھی آزادی، آدمی آزاد ہے اور اسے آزاد رہنا چاہیے، اور اس کا ہر تعلق جو ہے قانون سے ہو یا سوسائٹی سے ہو یا اسٹیٹ سے ہو یا مذہب سے ہو، یہ آزادی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ تو ایول جو ہے اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ آزادی کی فلاورنگ کو روک دیتا ہے۔ تو جو چیز بھی آزادی کے راستے میں رکاوٹ بنے وہ ایول ہے۔ ان میں ایک ایول آزادی کا غلط استعمال بھی ہے۔ تو خیر یہ ایک کمپاؤنڈ سا ان کا وہ تصور ہے آزادی کا۔ تو وہ آزادی سیاسی بھی ہے، مذہبی بھی ہے، لیکن تہذیبی نہیں ہے، اخلاقی نہیں ہے۔ وہ کئی ان کی نظمیں علی گڑھ وغیرہ پہ جو انہوں نے تنقید کی ہے تو لگتا ہے کہ یہ اکبر الہ آبادی کی زبان بول رہے ہیں، صرف اس واسطے کہ یہ ہماری تہذیب میں جو ہے وہ تخریب کاری ہو رہی ہے۔ تو ایک یہ ان کا پہلو ہے شاعر انقلاب ہونے کا کہ یہ آزاد حریت پسند ہیں، اور اس حریت پسندی کو بہت لاؤڈ کر کے بیان کرتے ہیں، اور حریت کے راستے میں تمام آنے والی ہر قسم کی رکاوٹ کو یہ حقارت سے، نفرت سے اور غصے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ جو چیز آپ کے ضمیر میں راسخ ہو، اس کے خلاف کسی بھی چیز سے آپ کا تعلق دلیل کا نہیں ہوگا، وہ جذبات کا ہوگا، احساسات کا ہوگا، نفرت کا ہوگا۔ ان ایسی سچویشنز میں دلیل نہیں مانگی جاتی۔ جیسے مثال طور پہ کہ کربلا کا واقعہ ہوا تو وہاں ہو چکا، اب وہ کوئی آدمی جا کہے کہ میں ابن زیاد وغیرہ سے ذرا دلیل تو پوچھ آؤں کہ انہوں نے کس دلیل پہ یہ کام کیا ہے،
تو اس کا مطلب کہ میں انسان کو نہیں جانتا، میں انسان کے ذہن کی ساخت کو نہیں جانتا، میں کائنات کے بارے میں تصور میں بالکل ادھورا ہوں۔ میرے تمام میں کسی بھی آئیڈیا یا آئیڈیل کو کنٹین کرنے کی لیاقت ہی نہیں رکھتا، بلکہ میں خود آدمی ہونے میں ناکام ہوں اور محض ایک بایو بینگ ہوں۔ تو یہ سامنے کی بات ہے نا، اور بھی کوئی آدمی میرے بڑوں کو گالی بک دے تو اب اس سے میں تھوڑی یہ پوچھنے جاؤں گا کہ کیا دلیل ہے تمہارے پاس۔ تو یہ جیسے یہ وہ سطح ہے جو ہماری شاعری میں اپنی ابتدا اور انتہا دونوں میں جوش کی شاعری کا موضوع ہے۔ اسی طرح یہی شاعر انقلاب ہی کے پہلو سے یہ عظمت آدم اور وحدت آدم کے نقیب ہیں کہ آدمی سے بڑا کوئی نہیں، اور سب آدمی یعنی بنی نوع انسان ایک ہے۔ یہ مذاہب چاہے مختلف ہوں، سب کچھ ہوں، جو بھی وجہ ہوگی وحدت آدم کو نقصان پہنچانے والی، اس وجہ کو ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو ان کی مذہب کے بارے میں رائے وغیرہ جیسی ہے اس کی وجہ بنا ہے کہ نظریات، خصوصاً بائنڈنگ نظریات، یہ جیسے تقسیم کرتے ہیں، یہ وحدت کو الاؤ نہیں کرتے۔ تو اس طرح کی جو بائنریز ہیں جو مذہبی زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کو وہ اپنے تصور آدمی کی ایکچولائزیشن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹیں سمجھتے ہیں۔ تو اب ظاہر ہے ہم کوئی اس وقت کسی فکر پہ یا رد الحاد وغیرہ پہ تھوڑی بات کر رہے ہیں، ہم تو ایک آدمی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تیسرا ان کا جو ایک تو یہ تصور وہ وحدت آدم بر بنائے مساوات اور بر بنائے آزادی۔ پھر ان کا جو تیسرا عنصر ہے وہ ہے انقلاب کے داخلی میکینزم کی تشکیل۔ انقلاب بطور آئیڈیا کے یونیورسل ہوتا ہے اور پریکٹس میں آ کے وہ پرٹیکولر ہو جاتا ہے، وہ مطلب لوکل ہو جاتا ہے۔ تو جو انقلاب کے داخلی ڈائنمکس ہیں وہ اگر انقلاب کے کلی نظریے میں ان کا خیال نہ رکھا جائے یا ان کے لیے جگہ نہ نکالی جائے تو انقلاب محض ایک رومانٹسزم ہے۔ تو بالکل جیسے لینن ہے، مارکس کے تصور انقلاب کو وہ عمل میں لایا تو اس نے لوکلائز کیا، پرٹیکولرائز کیا، اس میں سے یونیورسل ایلیمنٹس کو معطل کیا، کیونکہ عمل کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جوش کے یہاں تعجب ہے کہ یہ دونوں چیزیں نظر آتی ہیں کہ ان کی لوکیل کیا ہے، یعنی لوکیل آف ریولیوشن، یا ان کی تہذیب، ان کا ملک ہندوستان، ہندوستانی تہذیب۔ پھر اس تہذیب کا بھی ایک اور حصہ وہ ہے مسلم تہذیب۔ تو انہیں جب یہ اندرونی معاملات میں جب وہ اپنی انقلابی جذبے کو اظہار دیتے ہیں اس کے یونیورسل کانٹیکسٹ میں، تو وہ وہاں سے ان کے مرثیے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی جو انقلاب وہ مسلم سائیکی اور کیا نام ہے تہذیب میں اور ایک کولونیل نفسیات میں مسلمانوں کی جو وہ کام کرنا چاہتے تھے اور جیسا دھماکہ کرنا چاہتے، انقلاب سب سے بڑے بم کا دھماکہ اگر نہ بن سکے نا تو کامیاب نہیں ہوتا۔ تو وہ دھماکہ کرنا تھا کہ یہ زمین جو بالکل
کوڑے کرکٹ سے اٹی ہوئی زمین جو ہے یہ ہل جائے، صاف ہو جائے، تو اس کے لیے جو بم چاہیے وہ انہوں نے امام حسین کی ذات میں دیکھا، اور واقعہ کربلا کو ہسٹوریسائز کرنے کی بجائے اسے یونیورسلائز کیا، اس کو، اس کی ریلیجوسٹی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس میں انسانی حریت، وحدت اور مساوات اور عظمت کے سارے عناصر گویا بالکل ایکٹیو حالت میں دکھا دیے۔ یعنی اس سے فائدہ کیا ہوا کہ امام حسین کا حوالہ آ گیا تو اب وہاں آئیڈیل ایکچولائز ہو چکا ہے۔ واقعہ کربلا تمام آئیڈیلز کی ایک ایکچولائزیشن ہے جو ہسٹری میں ہوئی لیکن تاریخ سے محفوظ اور ماورا دونوں ہے۔ تو خیر وہ جو پھر ان کے جو مراثی ہیں یا ان کے جو منقبتیں ہیں، یعنی واقعہ کربلا کے محور پر انہوں نے اپنے انقلاب کو ایک سب سے بڑے دھماکے کے لائق ایک آتش فشاں بنانے میں کامیابی حاصل کی، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کیا کہ ان کا یہ کوئی مذہبی واقعہ نہ سمجھا جائے یا امام حسین کو صرف ایک مذہبی شخصیت کی حیثیت نہ دی جائے، بلکہ وہ آفاقی شخصیت کے مالک تھے، اور ان کی شخصیت کی آفاقیت کو بیڑیاں نہ پہنائی جائیں، اسے سکیڑا نہ جائے کسی بھی نام سے، مذہب کے نام سے، نیشنلزم کے نام سے۔ تو یہ جو اس کا جو نتیجہ نکلا، ان کی انقلابی شاعری آپ دو طرح دیکھیں گے، ایک ہے حریت پسندانہ شاعری، وہ انگریز وغیرہ کے خلاف کولونیل ایرا میں جو جذبات ہوتے اس کا اظہار، وہ پرانی ہو گئی کیونکہ وہ ہسٹری کا ایک خاص پورشن تھا، وہ گزر گیا۔ لیکن ان کی انقلابی شاعری کا دوسرا جو وہ چینل ہے وہ ہے کربلا، امام حسین اور حضرت علی۔ تو اس میں جو ان کا کلام ہے وہ آئیڈیالوجیکل ہے، یا یوں کہنا چاہیے کہ جذبات سے بھرا ہوا آئیڈیا جمالیاتی در و بست کے ساتھ ظاہر ہو گیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم، اس میں ہو سکتا ہے کوئی اختلاف کرے، لیکن مرثیے کی جدید روایت کا سب سے بڑا نام جوش ملی آبادی ہیں، یعنی وہ مرثیے کی جدید روایت کے بھی بانی ہیں۔ وہ ہے موضوعاتی مرثیہ، کہ موضوع مقرر کر کے وہ کرو، اس میں وہ سب سے بڑے آدمی ہیں، اور سب سے بڑے بھی ایسے نہیں کہ وہ کچھ بڑوں میں بڑے ہیں، ان کی بڑائی ایسی ہے کہ اس کے برابر رکھ کر ہر شاعر چھوٹا نظر آئے گا اس روایت میں۔ تو جیسے چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، نہیں کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ اب یہ توڑی نا ایک فکسٹی، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اب یہ جیسا آفاقی شخصیت کو بنا کے دکھایا ہے، اس کی کوئی مثال نہ ان سے پہلے ملتی ہے نہ ان کے بعد۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ مرثیے کی روایت میں ہمارا بہترین تخلیقی شعور عمل میں آیا ہے۔ اس روایت میں ہم نے بہت بڑے شعری نمونے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں دکھانے کے لیے، اس میں اپنی انفرادیت قائم کر دینا اور اس میں کوئی مضمون ایسا نکال دینا کہ جس کا سراغ اگلوں پچھلوں میں نہ ہو، اگلوں میں نہ ہو مطلب بعد میں تو سب نے اس کی نقل کی ہے۔ تو ایک یہ پہلو، اور تیسرا جو ہے وہ مصور فطرت ہیں،
مطلب شاعر مناظر قدرت، تو اس کی وجہ سے انہیں کچھ لوگ جوش میں ورڈسورتھ سے بھی بھیڑا دیتے تھے. یہ ظاہر ہے بچکانہ بات ہے، لیکن یہ کہ فطرت کی عکاسی، فطرت ان کی شاعری کا ایک حصہ جیسے آرٹ گیلری کی طرح ہے، جس میں ہر کینوس پر باہر مناظر فطرت میں سے کوئی منظر جو ہے وہ پینٹ ہوا ہے. تو یہ پہلو بھی ان کا ایسا ہے کہ یہ اس میں ریئلسٹک ہیں. مطلب یہ جیسے آرٹ ہوتا ہے نا، تو جو ایک ریئلزم پر مبنی آرٹ ہوتا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ تارا تارا ہی ہے، لیکن اس تارے کو ایسے نظام کا حصہ بنا دیا ہے کہ وہ آسمان کے مقابلے میں کینوس پر زیادہ چمکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. تو فطرت کے حسن میں اضافہ کر سکنے والی جو ایرسٹوٹیلین ڈیمانڈ ہے وہ انہوں نے پوری کر کے دکھائی ہے. تو یہ بڑی بات ہے. مطلب یہ خیر ان کی زندگی بھی ایسی تھی کہ بالکل منہ اندھیرے اٹھ کے وہ سیر کرنے نکلتے تھے. تو ان کی جو فطرت نگاری ہے وہ اس کا بہت بڑا حصہ مناظر صبح سے ہے. جیسے ہم ایسے اہل نظر کے لیے کیا ہے، ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی. تو اس طرح یہ مصور فطرت بھی ہیں، اور اس پہلو سے بھی ان کی برابری جو ہے، یعنی فطرت کے لیے آئینہ بنا دینا کاغذ کو، اس پہلو سے کہہ رہا ہوں کہ فطرت کو جیسے ری فارم، ری کنسٹرکٹ کرنے کا عمل وہ جوش جیسا کم ہی کہیں ہوگا اردو شاعری میں. باقی یہ کہ وہ فطرت جیسے فرض کے اقبال کے ہاں جو بڑے مناظر ہیں وہ بہت بڑی چیزیں ہیں. وہ اس میں حقیقت اور صورت دونوں پینٹ ہو جاتی ہے. لیکن اور کیونکہ جوش صاحب جو ہیں یہ لکھنوی دبستان کے شاعر ہیں، لکھنوی دبستان میں علامت وغیرہ سے سروکار نہیں رکھا جاتا. اس میں ہر چیز ایکسٹیریئرائز ہوتی ہے اور ایک کرافٹس مین شپ کا موضوع بن جاتی ہے. اس میں استادی، صنائی، مصوری، اسکلز، زباندانی، فن شناسی، یہ سب زیادہ اہم ہے اندرونی احساسات وغیرہ کے مقابلے میں. تو اب ہم جب بھی ان کو دیکھیں گے تو ہماری ایک وہ کیا نام ہے مستند روایت ہے لکھنوی دبستان، اس کے نمائندے کی حیثیت سے دیکھیں گے. اس پر دبستان دہلی کے قواعد جو ہیں وہ لاگو نہیں کریں گے، یہ خلاف انصاف ہے. تو اس میں جو ہیں یہ بس البم بناتے چلے جاتے ہیں. اقبال جو ہیں وہ جیسے وہ بہت بڑے آدمی ہیں امیجری میں، کیونکہ ان کی امیجری معنی کو صورت پر غالب کر دیتی ہے، اور صورت کو بھی اس کے ایکچول سائز سے بڑھا کر پھر معنی کو اس پہ غالب کرنے کا عمل، یہ تو بہت بڑے شاعروں کا کام ہے. تو خیر جیسے وہ ہاں تو مصور فطرت کمال کے ہیں. پھر انہوں نے ان کا ایک پہلو اور جو عرض کروں کہ یہ شاعر شراب بھی ہیں. وہ شاعر شباب وغیرہ سے الگ ہے. یعنی کلاسیکل روایت ہے ایک رندی کی، تو یہ رندی کی روایت میں اردو کے ممتاز ترین شاعروں میں سے ہیں. رندی کسے کہتے ہیں کہ میخانے کے، شراب کے اور شراب نوشی کے واقعات کا ایسا بیان کہ وہ ہمارے اندر جو ایک انسپریشنز کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے. یعنی جو انسپائر کرنے والا ہو، جو ذہن کی موجودہ تنگی سے مجھے نکال سکے. جیسے حافظ کا شعر ہے کہ
مادر پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم، کہ ہم جو ہیں وہ شراب کے پیالے میں محبوب کا عکس دیکھتے ہیں۔ اے بے خبر ز لذت شرب مدام ماں، کہ تو جو اعتراض کر رہا ہے شراب نوشی پر، تو بالکل بے خبر ہے اس لذت اور کیفیت سے جو ہم اس شراب سے عکس کرتے ہیں۔ ہم سکر میں تھوڑی جاتے ہیں، ہمارا مقصود نشے میں آنا نہیں ہے، ہمارا مقصود اس جمال حقیقی کا مشاہدہ ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنی قید سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اپنی نگاہ سے اوجھل کر دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہے رندی کی روایت۔ تو رندی کی روایت میں بھی ظاہر ہے وہ جام بکف طلوع ہوتا ہوں یہ سب ہے ان کے ہاں، تو لیکن اس میں اتنا تو ہے کہ بھئی شرابیوں کی عزت نفس بچا لی، لیکن وہ شراب کا پیالہ عکس رخ یار کا آئینہ نہیں ہے جوش کے ہاں، وہ بس ایسے ہی ہے۔ تو اور اس میں بھی مطلب وہ رندی کی روایت کی خلاف ورزی یہ اپنی عملی زندگی میں اس طرح کرتے تھے کہ وقت مقرر تھا مغرب کا اور 4 جام سے زیادہ یہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک پیراڈاکس ہے نا کہ آپ بے خودی کے لیے اتنے زیادہ ڈسپلنڈ ہیں، تو وہ بھی ہے بہرحال۔ تو اگلی جو ان کی جہت ہے، اب یہ کچھ میرے پاس ہیں ان کے جو حوالے، وہ ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن ہم جیسے ایک ان کی شاعری کی بنیادی خصوصیات کا ذکر کر لیں تاکہ جو ہم نہ بھی سنا سکیں اس کے لیے بھی جیسے آدمی تیار ہو جائے کہ جب پڑھیں گے تو یہ بھی مل جائے گا۔ ان کے ساتھ جوش کے ساتھ، یعنی کہ بہت آپ دیکھ ہی لیا نا کیسے کیسے امتیازات انہیں حاصل ہیں، لیکن یہ ان کا پورا قد، یہ پورے قد سے کھڑے نہیں ہو پائے۔ اس کی وجہ اقبال ہیں۔ اقبال کی نے مطلب بہت سے شاعروں کو جیسے اوجھل کیا ہے، مطلب ان سے موازنے کی صورتحال میں جوش کو ڈال دیا اہل لکھنؤ نے، کہ ہمارے وہ جو دبستان کیا تھا وہ ارے وہ بڑا جھگڑا جو چلا تھا، زندہ دلانے پنجاب اور وہ وہاں کے لکھنؤ والے یہ لڑتے تھے نا، اور لکھنؤ والے تو اقبال کو مانتے ہی نہیں تھے، بلکہ علامہ اقبال ایک مرتبہ گئے تو پیارے صاحب رشید زندہ تھے، تو پیارے صاحب رشید جو انیس کے پوتے، تو انہوں نے کہا میاں کچھ سناؤ، تو انہوں نے اپنا کوئی کلام سنایا، تو پیارے صاحب رشید نے کہا ارے بھائی کچھ اردو میں بھی سنا دو، مطلب اردو ہی کلام انہوں نے سنایا تھا۔ تو وہ ایک الگ، ظاہر ہے وہ 2 روایتوں کا ٹکراؤ تھا۔ تو اب ظاہر پیارے صاحب رشید وہ کہاں اقبال، مطلب کوئی موازنہ ہی نہیں، لیکن بہرحال یہ وہ ایک سیٹ روایت کے نگہبان تھے، تو انہوں نے اپنی روایت کو غالب رکھا، اپنے ذوق پر بھی، اپنے مطلب وا اور آ دونوں پہ غالب رکھا، تو ان سے شکایت کا موقع نہیں ہے۔ تو اب صورت یہ ہوئی کہ ہاں زندہ دلانے لاہور یا کوئی اس طرح کا تھا، تو اس میں یار لوگوں نے جوش کو کھڑا کر دیا لکھنویوں نے اقبال کے مقابلے میں، اور اکھاڑا بنایا لاہور کو، تو وہ بہت ظلم ہوا۔ کاش یہ اقبال کے سلسلے میں، مطلب اقبال سے لا تعلقی رکھنے میں کامیاب ہو جاتے
تو یہ مطلب ان کی تحسین کے یا ان کے فن کے اظہار کے کچھ خفیہ جو جواہر ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے، لیکن کیونکہ جوش خود بھی نفسیاتی طور پہ اقبال سے جیسے مقابلے میں رہتے تھے، تو وہ بس ایک واقعہ ایسا اور ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ سودا کی بدقسمتی ہے کہ وہ میر کے ہم عصر ہو گئے، دبیر کی بدقسمتی ہے کہ وہ انیس کے معاصر ہو گئے، تو جوش کی یہ ہے. تو وہ ابھی ہم عرض کریں گے، کہیں کہیں جو اس موازنے کے غلط نتائج نکلے وہ بیچ میں آتے جائیں گے. تو یہ جناب کچھ موٹی موٹی باتیں جیسے جوش کو سمجھنے کے لیے وہ عرض کر دیں. اب آپ کو کچھ نمونے سناتا ہوں. ہاں، ایک یہ کہ جدید مرثیے میں جوش سب سے بڑے، اردو میں ربائی کی روایت میں کوئی جوش کے برابر نہیں ہے. ربائی جو ہے نا اس میں کوئی جوش کے برابر نہیں ہے، اور اس کا جیسے میں کچھ آپ کو سناتا ہوں رباعیاں، اور جو اوصاف بتائے ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی وصف اس میں جیسے چھلکتا ہوا دکھائی دے گا. اشعار کو زر تار قبا دیتا ہوں، یعنی وہ قبا جس کو سونے کے تاروں سے بنا جائے. اشعار کو زر تار قبا دیتا ہوں، افکار کو آہنگ بنا دیتا ہوں، یعنی خیالات کو آواز بنا دیتا ہوں. الفاظ کو بخشتا ہوں شکل اصنام، یعنی الفاظ سے بت گھڑ لیتا ہوں. آواز کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں. اب یہ مصرع کسی کے بس میں کم از کم بہت مشکل ہے کوئی کہے، اور کوئی اقبال بھی کہتے تو اس پہ خوشی محسوس کرتے، کوئی بھی بڑا شاعر. آواز کو آنکھوں سے دکھا دیتا ہوں. اسی طرح وہ ربائی مجھے نہیں ملی، اس کا ایک مصرع مجھے یاد رہ گیا. وہ مصرع ایسا ہے کہ اس کو اردو کے سب سے بڑے مصروں میں شامل کیا جا سکتا ہے. وہ دیکھیے کیا قدرت کلام ہے. ہاں، قادر الکلامی وہ ایک اور وصف ہے، اور قادر الکلامی کے سلسلے میں جوش حساس بھی تھے، یعنی بار بار جیسے باور کرواتے تھے کہ دیکھو میری قدرت کلام. وہ قدرت کلام کا دیکھیں ایک مصرے میں اظہار ہے، کاش یہ ربائی مل جاتی کہ آہ کو دے کے گرہ حرف بنا دیتا ہوں. مطلب حد ہے یہ، آہ کو دے کے گرہ حرف بنا دیتا ہوں. تو اسی طرح جیسے رباعیاں کچھ، غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، صرف ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے. غنچے نے کہا کہ اس چمن میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے. کیسی ٹریجک فضا ہے، لیکن جیسے زور سے بیان کر دی، وہی ایکسٹیریئرائز کر دی. مطلب کیسے کتنا جیسے دل پگھل جائے. غنچے نے کہا کہ اس چمن میں بابا یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے، یعنی یہ لمحہ وجود لوگوں کو لمبی لمبی زندگی بھی ملی، لیکن یہ کہ یہ لمحہ انکشاف حسن کسے ملتا ہے. مطلب ایک لمحے میں بہت کچھ فنا ہو جاتا ہے، اور بعض چیزیں صدیوں باقی رہتی ہیں. لیکن جو تبسم میری متاع حیات ہے، جو ایک تبسم، وہ تبسم 100 سال والوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے کبھی؟ تو یہ ایک تبسم بھی تم ترس نہ کھاؤ. میں نے بڑی چیز سمٹی ہوئی ہوتی ہے، جو اے ٹیمپورل ہے. اگر وہ زمانے میں آ جائے تو ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں اپنا اظہار کر کے غائب ہو جائے گا.
اب یہ فکری بات ہے تو دیکھیں کیسے کہہ رہے ہیں، یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ اب یہ تبسم کو غنچہ اپنی پراپرٹی نہیں بنا رہا، اس پہ الگ سے غور کرنا چاہیے۔ کہہ رہے ہیں یہ تبسم مجھے ملا ہے، کہاں سے ملا ہے؟ کہ جو سرچشمہ بہار ہے، جو جو کارگاہ جمال ہے، وہاں تبسم بانٹا جاتا ہے اس کے مستحقوں میں۔ تو یہ کم بڑی بات ہے کہ مجھے یہ مستحق سمجھا گیا اس تبسم روح جمال کے اظہار کے لیے۔ تو اب یہ اور کہ دل، اب یہ اپنے بارے میں تعلی جوش بہت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کیوں نہ کریں، عجیب عجیب لوگوں میں گھرے رہتے تھے، اور وہ مطلب ان کی ناقدری بہت زیادہ ہوئی۔ تو جیسے وہ کہ ادب کر اس خراباتی کا جس کو جوش کہتے ہیں، کہ یہ اپنی صدی کا حافظ و خیام ہے ساقی۔ تو بہرحال اس پہ تو ہنسی آتی ہے، لیکن بہرحال وہ حافظ و خیام ذرا الگ چیز ہے۔ دل رسم کے سانچے میں نہ ڈھالا ہم نے، دل رسم کے سانچے میں نہ ڈھالا ہم نے، یعنی جو چلتا چلا آ رہا ہے اسی میں نہیں رہے ہم نے انفرادیت پیدا کی۔ اسلوب سخن نیا نکالا ہم نے، ذرات کو چھوڑ کر حریفوں کے لیے، ذرات کو چھوڑ کر حریفوں کے لیے، خورشید پہ بڑھ کے ہاتھ ڈالا ہم نے۔ مطلب کمال ہے، کمال مطلب تعلی شاعری میں وصف ہے، اخلاقی زندگی میں بری بات ہے، شاعری میں یہ وصف ہے۔ تو تعلی جو ہے وہ بہت بڑا شاعر ہوتا ہے جو تعلی کرنے پر مائل ہو سکے۔ تو ذرات کو چھوڑ کر حریفوں کے لیے، خورشید پہ بڑھ کے ہاتھ ڈالا ہم نے۔ اس میں رعایتیں دیکھیے کیا ہے کہ ذرات حریفوں کے لیے ہیں، یعنی حریف جو ہمارے مد مقابل ہیں وہ رینگنے والے کیڑے ہیں صرف، جو زمین کو چاٹتے رہتے ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ ہمیں خورشید پر ہاتھ ڈالنے کے لیے اونچی جمپ لگانے کی یا سیڑھی لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سورج کے برابر ہی قد رکھتے ہیں، بس ہمیں یہ کرنا پڑا کہ 2 قدم چل کے خورشید پہ ہاتھ ڈال دیا۔ اب یہ سب دیکھیں، یہ انسیڈ ہے لیکن یہ سب اس میں سے ابل کے نکل رہا ہے، یہ بھی تعلی ہے۔ اچھا، ربائی کی صنف میں تعلی بہت ہے، مطلب ربائی گو حضرات میں تعلی، یعنی تعلی ربائی کا ایک مضمون ہے روایتی۔ تو کل رات گئے عین طرب کے ہنگام، کل رات گئے عین طرب کے ہنگام، یعنی رات تھوڑی سی رہ گئی تھی اور اس وقت مجلس طرب جیسے عروج پر تھی، شباب پہ تھی۔ یہ بیٹھے مطلب وہ سب کر رہے تھے، اور مطلب جو بھی محفل طرب ہو ایک شراب نوشوں کی، تو سایہ وہ پڑا پشت سے آ کر سرے جام۔ اب وہ حافظ کا شعر سنا ہے نا، ماں عکس کیا ہے، ماں در پہ آلہ عکس رخ یار دیدائم، اس کو لیا وہیں سے ہے، لیکن یہ کہ بالکل بدل دیا ہے کہ سایہ وہ پڑا پشت سے آ کر سرے بام، آ کر کا کوئی جواب نہیں، سائے کا آ کر پڑھنا۔ تو کوئی پیچھے سے آیا اور اس کا سایہ جو ہے وہ جام پر پڑا، جام شیشے کا ہے یا اس میں شراب ہے، وہ تو حافظ کی طرح اس کا عکس پڑا۔ اب یہ چونک پڑے کہ پیچھے کون ہے، ہم تو مسند لگائے بیٹھے ہیں، ہمارے پیچھے کا تو کوئی اسپیس ہی نہیں ہے۔ تو تم کون ہو، اب انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ جبریل ہوں،
اب جواب یہ آیا تم کون ہو؟ جبریل ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ اب ایک مصرے میں 3 مکالمہ لکھنا کتنا مشکل ہے۔ تم کون ہو؟ جبریل ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ سرکار فلک کے نام کوئی پیغام۔ عجیب و غریب ہے، مطلب جہالت اور شاعری دونوں کی انتہا ہے۔ مطلب وہ عجیب، مطلب ہنسی بھی آ سکتی ہے، لیکن یہ کہ یہ ہنسی مذاق اڑانے والی نہیں ہے، یہ مطلب ایک نیا بالکل ہی اچھوتا مضمون اور ایک انتہائی کامک سچویشن کی خلاقی پر آ جانے والی ہنسی ہے کہ کل ہم مدہوش پڑے ہوئے تھے تو اچانک وہ دکھائی دیا کہ جام پہ پیچھے سے کوئی سایہ سا پڑا ہے، تو حیرت ہوئی، تو وہیں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی پوچھا کہ کون؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو جبریل ہوں۔ تو جبریل کا سن کے بھی یہ ان کا غصہ یا ان کا تنتنا کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا، ارے جبریل اور یہاں، یعنی جبریل کی یہ مجال کے یہاں آئے، یہ لہجہ ہے، کیوں آئے ہو؟ اب جبریل یعنی جبریل امین معلم انبیاء وہ گھبرا کے کہہ رہے ہیں کہ سرکار فلک کے نام کوئی پیغام، یعنی میں تو خدا سے پیغام لے کے انسانوں تک آتا ہوں، لیکن آج خدا نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کا پیغام لے کر اس تک پہنچاؤں، یعنی وہی اب آپ کریں گے اور وہی وصول خدا کرے گا۔ تو اب مطلب اب آپ سوچ، مطلب اس کی تعریف کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اور اس پہ داد نہ دینا بھی بدذوقی محسوس ہوتا ہے۔ ہاں ایک تو چلیں وہ جو ہے جو شاعر شباب و انقلاب ہیں تو اس کا ایک پہلو اس نظم میں آیا ہے، کام ہے میرا تغیر، نام ہے میرا شباب، میرا نعرہ انقلاب و انقلاب و انقلاب۔ آواز دیکھیے، رنگ سورج کا اڑاتا ہے میرے سینے کا داغ۔ کمال نہیں ہے یہ کہ میرے سینے کا داغ یعنی سیاہ داغ یہ سورج کا رنگ اڑا دیتا ہے، یعنی اس پر بھی سیاہی لیپ دیتا ہے۔ رنگ سورج کا اڑاتا ہے میرے سینے کا داغ، باد سرسر کا بدل دیتا ہے رخ میرا چراغ۔ اور کیا ہے، ہاں ابھی ہوش پہ ہی آ رہے ہیں بھائی یہاں سے، تیر جاتی ہے دل فولاد میں میری نظر، خون میرا خندہ زن رہتا ہے موج برق پر، ایک دین نو کی لکھوں گا کتاب زرفشاں، ایک دین نو کی لکھوں گا کتاب زرفشاں، سبت ہوگا جس کی زریں جلد پر ہندوستاں، پھر اٹھوں گا ابر کے مانند بل کھاتا ہوا۔ یہاں میں ایک عیب بھی ان کا بتاتا ہوں، پھر اٹھوں گا ابر کے مانند بل کھاتا ہوا، گھومتا گھرتا گرجتا گونجتا گاتا ہوا۔ یہ دیکھا نا، گاف سے شروع ہونے والے، گھومتا گھرتا گرجتا گونجتا گاتا ہوا، ولولوں سے برق کے مانند لہرایا ہوا، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا۔ اس مصرے کا کوئی بدل نہیں لا سکتے، موت کے سائے میں رہ کر موت پر چھایا ہوا، کمال ہے۔ تو یہ جو جوش جو ہے نا وہ خطابت کا آہنگ کے جو ہے اس میں کہیں محاورہ باندھنے کے شوق میں اس کی سطح گرا دیتے ہیں۔
اب یہ کہ انقلاب کا تصور ایسا ہو، پھر یہ کہ ابر کے مانند بل کھاتا ہوا، یہ سب تو بہت چھوٹی تشبیہیں ہیں۔ تو یہ جیسے بڑے پیشن کو بڑی تشبیہ نہیں دے پاتے اکثر، یہ ہے، اور یہ شاید اردو زبان میں بھی بلٹ ان ایک چیز ہے۔ اچھا وہ جو یہ دیکھیے لفظوں کے ساتھ کیسا آواز بناتے ہیں۔ یہ ایک بند ہے مسدس کا، سروے سہی نہ ساز نہ سنبل نہ سبز زار، یہ سب سین سے ہیں۔ سروے سہی نہ ساز نہ سنبل نہ سبز زار، سب باغ کے کردار ہیں اور سین سے شروع ہوتے ہیں۔ بلبل نہ باغباں نہ بہاراں نہ برگبار، یہ بے سے شروع ہو رہے ہیں، اور یہ بھی سب بہار اور گلشن کے کیریکٹرز ہیں۔ جے ہوں نہ جام جم نہ جوانی نہ جوئے بار، اب یہ جیم سے ہیں۔ جے ہوں یعنی دریا، نہ جام جم نہ جوانی نہ جوئے بار، گلشن نہ گل بدن نہ گلابی نہ گل ازار، اب یہ سب گاف سے ہیں۔ اب یہ پھر پڑھتا ہوں تاکہ آواز کا وہ، سروے سہی نہ ساز نہ سنبل نہ سبز زار، بلبل نہ باغباں نہ بہاراں نہ برگبار، جے ہوں نہ جام جم نہ جوانی نہ جوئے بار، گلشن نہ گل بدن نہ گلابی نہ گل ازار، اب بوئے گل نہ باد صبا مانگتے ہیں لوگ، وہ حبس ہے کہ لو کی دعا مانگتے ہیں لوگ۔ تو اس میں دیکھا نا آواز، اب ایک ہی حرف سے شروع ہونے کی وجہ سے ان میں ایک موسیقیت بھی پیدا ہو گئی، اور یہ سب آوازیں جو ہیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جیسے دریائے جمال سے میں بلند ہوتی اور واپس جاتی ہوئی موجوں کی طرح ہے۔ تو یہ جیسے ان کا وہ ہوا۔ اب جوش کا تعلق، جیسے جوش سے ہوش تک ڈاکٹر معدت صاحب نے کیا کمال کا نکالا، تو جوش تک کا تو ہو گیا۔ اب یہ کہ کیونکہ یہ صاحب فکر بھی تھے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ان کا ہر پیشن ایک کیا کہتے ہیں، ایک تھیوریٹیکل ویلیو بھی رکھتا ہے، تو وہ تھیوری میکنگ کا عمل ہوش سے ہوتا ہے، اور اس عمل کا اظہار جو ہے وہ جوش سے ہوتا ہے۔ تو اب وہ ہوش والی شاعری بھی دیکھ لیجئے، یعنی جہاں وہ پیغام دے رہے ہیں، مطلب ایک انقلابی مفکر اور انقلابی شاعر اپنی آئندہ نسلوں یا اپنے ہم عصر نوجوانوں کو اپنے آدرش پر جیسے لا رہا ہے۔ ہاں یہ جو ہے نا پیدا کر چلیں ایک نمونے کے طور پہ، ورنہ یہ بہت ساری نظمیں ہیں جو جیسے پیغام کی طرح ہیں، اور پیغام ہے کہ تاریخ پر غالب آؤ، تاریخ کا شکار نہ بنو۔ ظاہر ہے انقلاب کا جو اگر ایک جملہ انقلاب کے منہ سے نکلنے کی پابندی ہو تو وہ یہ جملہ نکلے گا کہ تاریخ کے قیدی نہ بنو، تاریخ کو شکار کرو۔ اس نظم کا عنوان ہے پیدا کر۔ اچھا یہ اتفاق ایک پیدا کر پہ اقبال نے بھی اپنا پیغام اپنے بیٹے کو دیا ہے، وہ بھی دیکھیں گے۔ پیدا کر اٹھ اور زمیں پہ نیا لال زار پیدا کر۔ یہ جناب زبان بہت زبردست ہے، زمین پر نیا لالا زار پیدا کرنا۔ اگر کوئی ذرا اناڑی شاعر ہوتا تو کہتا ہے اٹھ اور زمین سے نیا لالا زار پیدا کر، تو اس میں گویا لالا زار کا کنٹینر زمین بن جاتی۔ یہ کہہ رہے ہیں زمین بانجھ ہے، اس کو نیا لالا زار سجا دو، اس کو ایک نیا لالا زار جیسے دے دو۔
تو وہ پر اس لیے آیا ہے. اٹھ اور زمین پہ نیا لالزار پیدا کر، نہ آئی ہو جو کبھی وہ بہار پیدا کر. اس میں اور تاکید ہے کہ زمین پہ جو جتنی بھی بہاریں آئی ہیں وہ سب تو کسی قابل تھی نہیں، جبھی تو یہ حشر ہوا ہے. تو اب ایک نئی بہار جو زمین پر کبھی نہ اتری ہو وہ تو پیدا کر کے زمین کو جیسے ہمیشہ کے لیے شاداب کر دے. عقول مرد و مرطوب نوع انسان میں، یہ بہت مشکل ہے. عقول مرد و مرطوب نوع انسان میں شرار و شعلہ و دود و بخار پیدا کر. یعنی جو ذہن مردہ ہو چکے ہیں، مفلوج ہیں، اور وہ جو ہے ان پر جیسے وہ کیا نام ہے اس کو کیا کہتے ہیں، وہ سیلن آ گئی ہے دماغ میں. تو اب انسان ایسا ہو گیا ہے کہ اس کی عقلیں مردہ ہیں اور اس کے دماغوں میں سیلن چھا گئی ہے. وہ سیم آنا جو ہوتا ہے نا وہ. اور تو اب اس کا علاج کر، یعنی شرار و شعلہ و دود و بخار پیدا کر، یعنی چنگاریاں پیدا کر، شعلے بنا، دھواں اٹھا اور بھاپ کو پھیلا دے. زباں کی بزم میں گلکاریوں سے کیا حاصل، یعنی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ محض شاعری کرنے سے کیا حاصل ہے کہ زبان کی محفل میں تم یہ نقش و نگار بناتے ہو، اس سے کیا حاصل؟ عمل کی راہ میں گرد و غبار پیدا کر. یہ بھائی شاعری کو ہمیشہ لفظی محاسن کبھی مس نہیں کرنے چاہیے، چاہے اس کے معنی بالکل سادہ ہوں، لیکن بڑے شاعر کے یہاں لفظوں میں نئی نئی نسبتیں ہوتی ہیں، وہ بہت ضروری ہیں دیکھنی. یہی جیسے ایک مشاعرے میں گلکاریاں ہو رہی ہیں تخیل کی، اور لفظوں سے بڑے بڑے گلستان بنائے جا رہے ہیں، ان سب سے کیا حاصل؟ یہ سب تو خیال ہی خیال میں ہو رہا ہے، اور انہی نے تو ہمیں اس نوبت پہ پہنچایا ہے کہ ہم خیال کی بہار میں اور وجود کی خزاں میں رہتے ہیں. تو ان سے کیا حاصل؟ اس سے بہتر ہے، ان گلکاریوں سے بہتر ہے کہ تو عمل کے راستے میں گرد و غبار پیدا کر. یعنی عمل کے راستے میں اتنی تیزی سے چل کے گرد و غبار جو ہے وہ بلند ہو. تو عمل کی راہ کا گرد و غبار مشاعرے وغیرہ اور اس طرح کی بزم عشرت کی گلکاریوں سے کہیں زیادہ افضل ہے. رہے نہ نسل جہنم نہ آل خلد بری. اب یہ سب نئے موضوعات ہیں، یعنی نئے جیسے القاب ہیں. رہے نہ نسل جہنم نہ آل خلد بری، کہ جہنم اور جنت کے چکر میں پھنسے ہوئے ان سب کو جیسے فنا کر دو. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جو جہنم کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں اور جنت کی لالچ میں بیٹھے ہوئے خواب دیکھ رہے ہیں، تو ان کو فنا کر دو. رہے نہ نسل جہنم نہ آل خلد بری، نئے اصول کے مردان کار پیدا کر. یعنی ان مومنوں کو مٹا دے اور مارکس کے کامریڈ اور لینن کے جو پرولتاریاں ہیں وہ پیدا کر. اور نئے اصول کہنے کا مطلب ہے کہ مذہبی اصول سے الگ، خدا کے دیے ہوئے اصول سے الگ، انسانوں کے بنے ہوئے اصول ہی سے اب انسان ترقی کر سکتا ہے. نیا نظام سزا و جزا مقرر ہو. آپ دیکھ رہے ہیں نا قیامت کا منظر ہے، اور یہ قیامت آدمی لائے گا. نیا نظام سزا و جزا مقرر ہو، نیا تخیل روز شمار پیدا کر. روز شمار نئی ترکیب ہے یہ، اور اگر زیادہ غور نہ کریں یا زبان زیادہ نہ آتی ہو تو یہ غلط محسوس ہوگی. یعنی گننے کا دن، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس مفہوم میں. یہاں روز شمار انہوں نے قیامت کا ایک نیا لقب ایجاد کیا ہے. روز حساب ہے نا، تو روز حساب کو انہوں نے یہاں قافیے کی رعایت سے روز شمار میں بدل دیا ہے.
اور بہت خوبصورت ہے. ضمیر اہل مناجات کے تعطل میں، اب یہ سب ہم ہی کے خلاف ہے اور ہمیں پڑھنی پڑ رہی ہے بہرحال. ضمیر اہل مناجات کے تعطل میں خروش جذبہ تکمیل کار پیدا کر. کہ یہ جو دعا مانگنے والے سب بیٹھے ہیں داڑھی بڑھائے مصلی پہ گرے پڑے، ان کا جو ہے وہ تو ضمیر ہی معطل ہے. ان کی تو سب صلاحیتیں ہی جیسے شل ہیں، ان کے اخلاق بھی لکڑی کے ہیں، ان کے اعتقادات بھی واہمے ہیں، اور ان کا ضمیر جیسے معطل ہے. ضمیر یہ کہ جو پورا نظام چلاتا ہے ذہن اور ہستی کا، وہ معطل ہے. یہ سب جیسے بے ہوشی کی دوا سونگھے ہوئے مسلوں پہ بیٹھے ہیں. تو ان کو ہٹا، یہ سب مسلے وغیرہ لپیٹ کے ان کو کہیں دفنا دے، اور اب کام کے لیے اٹھو، مردانے کار پیدا کرو تاکہ وہ کام کریں اور اس کو تکمیل تک پہنچائیں. نظام کہنہ نیلی رواق وہم و فریب. نظام کہنہ نیلی رواق وہم و فریب، نیا تصور لیل و نہار پیدا کر. بس اب یہ پیدا کروائے جا رہے ہیں الٹپ. مطلب اب تھوڑا سا جیسے ایک غیرت ایمانی جاگتی ہے وہ ابھی بہرحال نہ جاگے تو اچھا ہے. کہ نظام کہنہ نیلی رواق، نیلی رواق یہ چھت، نیلی چھت، یہ رواق کہتے ہیں وہ حجرے ایسے کو، حجرے کو. تو کہتے ہیں جو نیلا حجرہ یعنی آسمان ہے اور اس حجرے میں بیٹھا ہوا خدا، یہ سب وہم و فریب ہے. نیا تصور لیل و نہار پیدا کر. اب یہ پڑھتا جاتا ہوں. غلط ہے ساز عجم ہو کہ لحن عرابی، یہ اقبال پہ ہٹ ہے. عجم کے سوز کیا وہ سب ہے. غلط ہے ساز عجم ہو کہ لحن عرابی، نیا ترانہ سر شاخ سار پیدا کر. بہت بلند ہے سطح مذاق فکر جدید. کہ جو جدید ذہن کی فکر ہے وہ اور اس کا ذوق وہ بہت بلند ہے. نظر میں اوج سرے کو حسار پیدا کر. اور فسردگامی اہل جہاں کے حلقے میں، یہ اچھا ترکیب ہے. فسردگامی یعنی بہت سستی سے، کاہلی سے، گھسٹ گھسٹ کے چلنا. کہ اہل جہاں میں جو اس طرح گھسٹ گھسٹ کے بے دلی سے چلے جا رہے ہیں، ان کی بجائے جواں خرامی ابر بہار پیدا کر. تو ان لوگوں کو ہٹا اور ابر بہار کی طرح سبک رفتار لوگ پیدا کر. آخری شعر الہ دہر ہے تو، یہ فسردگی تا چند. کہ تو کیوں ایسے مایوس اور اداس بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے معلوم نہیں کہ تو ہی اس دہر کا خداوند ہے. تو نے اپنی پوزیشن اپنے ایک تصور میں کسی کو دے دی ہو، تو یہ غلطی کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ تو پھر اپنے آپ سے ناواقف قوت ہمیشہ کمزوری میں بدلے گی نا. تو کہنا ہے کہ بس تو ہی بندہ بننے پہ بڑا تلا بیٹھا تھا، تو دیکھ لیا کہ اب سر جھکائے پڑا ہوا ہے. تو اب یہ کب تک رہے گا؟ اب چھوڑو، اب اٹھ جاؤ، کیونکہ تم ہی خدا ہو. ہر ایک خار سے 100 لال زار پیدا کر. کہ ان کانٹوں کے ڈر سے جو ہے تم اب قدم بھی نہیں بڑھا رہے، عمل کی ہمت بھی نہیں کر پا رہے. تو اٹھو اور اپنے آپ کو پہچانو اور کھڑے ہو جاؤ، اور ایک ایک کانٹے سے 100 لال زار پیدا کر کے دکھا دو سب کو. ان خدا کے ماننے والوں کو دکھا دو. اب یہ ان کا ہوش ہے. جوش کا جو ہوش ہے نا، وہ مشروط ہے خدا کے انکار سے.
یعنی ان کا جو تصور انقلاب اور اس کے نتیجے میں بننے والا جو پورا منظر ہے، یعنی آدمی کے داخل میں تبدیلی اور آدمی کی دنیا میں تغیر، یہ جوش کی تھیوری آف ریولیوشن میں میٹا فزیکیلٹی، ہر طرح کی میٹا فزیکیلٹی سے نجات پائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو یہ جیسے یہ نظم اس میں ایک ثبوت ہے یا ایک دستاویز ہے ان کے پیام ہوش کی۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہن ہوش کیا ہے؟ شعور کی سب سے بڑی کیفیت، یعنی اس کیفیت کے بغیر ذہن کام ہی نہیں کر سکتا۔ جوش کیا ہے؟ وجود کا سب سے بنیادی پیشن۔ تو جیسے پھر عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے پیشن کو ہوش تک پہنچا دیا، اور بالکل مربوط طریقے سے، الٹپ نہیں، بس ایک الاؤ لگایا، ایک الاؤ جلایا، اس الاؤ کو خوب بھڑکایا، اور پھر اس الاؤ کو گویا ایک بڑے یعنی کہ خدا نما انسان کے ہاتھ میں دھرے ہوئے تشت پر رکھ کر وہ ذہن تک پہنچایا گیا، تاکہ اس کی یکبستگی، یعنی وہ جس فالج کا شکار ہے، یہ حرارت اس کا علاج کر دے۔ تو اس کے نتیجے میں اب جب ذہن بیدار ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوش میں آیا ہے، یعنی اس نے اپنی اوریجنل اور اپنی جیسے انیٹ کیفیت پا لی ہے، اب وہ کام کرنے کے لائق ہو گیا ہے۔ تو یہ جو پہلو ہے نا، یہ جو ظاہر ہے یہ جوش کا نہیں ہے، ان کے زمانے کا ایک وہ ڈسکورس ہے، اور بہت طاقتور ڈسکورس ہے مارکس وغیرہ کے زیر اثر۔ تو وہ ٹھیک ہے، جیسے مارکس کا بھی جو تصور ہے اینڈ آف ہسٹری کا، وہ بھی بہت رومانوی ہے، بہت ہی رومانوی اور بچکانہ سا ہے۔ تو جب مارکس وہاں تک پہنچتے اس طرح ہو جاتا ہے تو جوش تو بہرحال اس سے بہت کم تر ہے۔ تو یہ جو پیدا کر جو ہے اس میں آپ اقبال کو سنیے، تو زبان کے استعمال اور جو ایک کریٹیو کانشسنس ہوتی ہے، اور ایک جو سمبل ریڈر دماغ اور سمبل کریٹر جو ہے وہ تخلیقی وفور ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا ہے یار، وہ ہاں نیا اپنے بیٹے کو لکھا کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو یہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا، نیا تصور لیل و نہار پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر۔ اب یہاں دیار عشق کو کھولنے میں 1 گھنٹہ بھی لگ جائے تو نہیں کھلے گا، مطلب اتنا بھرا ہوا ہے معنی سے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر۔ تو یہ جو وہ مطلب اس کی فلاسفیکل اور عرفانی اہمیت بہت ہے۔ اٹھا نہ شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میں شاخ طاق ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے مئے لال فام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو یہ موازنہ نہیں کر رہے کیونکہ اس کا اور اس کا موضوع بالکل الگ ہے، لیکن پیدا کر پہ یاد آیا تو اس میں اتنا بہرحال واضح ہو جائے گا ان دونوں کو ساتھ رکھنے سے کہ اقبال سمبل کے شاعر ہیں،
اور اقبال کے یہاں معنی بہت بڑے ہیں، مطلب وہ بڑائی کے شاعر ہیں، معنی میں بھی اور فارم میں بھی۔